صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خواتین و حضرات، آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام سلام اہل بیت میں. آج کا دن بہت ہی خوشیوں بھرا دن ہے. ایک ایسا دن کہ جب امام حسن علیہ السلام، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی و بطول بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کا پہلا پھول تھا، ان کے گھر میں ایک پھول کھلا ہے جن کا نام ہے قاسم ابن حسن. انہی کے حوالے سے کچھ اشعار سے انشاءاللہ اس پروگرام کا آغاز کریں گے. آپ کو کچھ احساس ہو جائے گا اور اندازہ ہو جائے گا کہ کیا رنگ ہے آج کے اس پروگرام کا اور اس محفل کا. ہے حضرت قاسم کا بپا جشن ولادت، ہے حضرت قاسم کا بپا جشن ولادت، کیا خوب ہے طیبہ میں ہوا جشن ولادت، ہے رب دو عالم کی عطا جشن ولادت، الحمد کے ہم سب نے کیا جشن ولادت. زہرا بھی ہیں خوش حیدر کرار بھی خوش ہیں، زہرا بھی ہیں خوش حیدر کرار بھی خوش ہیں، راضی ہے خدا احمد مختار بھی خوش ہیں. انوار کا پیکر ہے ملا مولا حسن کو، کیا کہنے، انوار کا پیکر ہے ملا مولا حسن کو، نائب ہے عطا رب نے کیا مولا حسن کو، زہرا کا گلے زیبا ملا مولا حسن کو، اللہ نے حسین چاند دیا مولا حسن کو. خوشیاں ہیں امامت کا نگی آ گیا گھر میں، قاسم لیے ایک نور مبین آ گیا گھر میں، قاسم کی صورت میں امی آ گیا گھر میں، انوار لیے زہرہ جبیں آ گیا گھر میں، وہ آ گیا حیدر کی شجاعت کا ہے پرتو، جس کے رخ تاباں سے جہاں بھر کو ملی ذو، ہر سمت نظر آتی ہے خوشیوں کی فضا آج، ہر سمت نظر آتی ہے خوشیوں کی فضا آج، تطہیر کے گلشن میں نیا پھول کھلا آج، ہے پوری ہوئی حضرت حیدر کی دعا آج، ہے حضرت شبیر کا دل شاد ہوا آج. شبیر نے خوش ہو کے کہا اللہ اکبر، شبیر نے خوش ہو کے کہا اللہ اکبر، ساجد تھی مدینے میں صدا اللہ اکبر. خواتین و حضرات، آپ سب لوگوں کو، آپ جہاں جہاں موجود ہیں، تطہیر کے اس آنگن میں جو ایک خوبصورت پھول کھلا ہے، آپ سب کو بہت بہت اس کی مبارک ہو، اور ان کی خوشیوں کو اس طرح سے منایا کریں. کیونکہ میں پہلے بھی یہ الفاظ بول چکی ہوں کہ آل محمد کی خوشیاں بہت کم ہیں، تو ان خوشیوں کو اس طرح سے منائیں کہ جس طرح سے منانے کا حق ہے. ہم کیا جانیں کہ حق کیا ہے، ہم نہیں ادا کر سکتے، مگر اپنی خوشیوں سے زیادہ خوش ہو کر اللہ کو بھی بتائیں، بندوں کو بھی بتائیں، فرشتوں کو بھی بتائیں کہ ہاں ہمارا سب کچھ بس انہی کی خوشیوں سے ہے. تو آئیے آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت کے جن کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، امام حسن علیہ السلام، جناب بی بی ام فروہ کا جو گلشن میں یہ پھول کھلائے، ان کے حوالے سے گفتگو. مگر اس سے پہلے میرے یہاں پر جو میرے موجود مہمانان گرامی ہیں ان سے آپ کا تعارف کرائیں گے. ہمیشہ کی طرح میری استاد یہاں پر موجود ہیں، میرے لیے قابل احترام، اور بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے میں سمجھتی ہوں کہ ہم موتی لے کر جاتے ہیں خزانہ علم کا جو آپ کو ہر جگہ سے نہیں ملتا. اس لیے پروگرامز کو سنا کریں اور سمجھا کریں اور زندگیوں میں اپلائی کیا کریں. ہمارے ساتھ ہیں خانم سکینہ مہدوی صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ سلامت رہیے جی. اور ان کے ساتھ موجود ہیں سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ. السلام علیکم اور بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک.
اور ان کے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری اور بڑا آپ نے چن کے رنگ پہنا ہے, امام حسن علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہے ہرا رنگ, اور انہی کے بیٹے کی آج ماشاءاللہ ظہور ہے, ولادت ہے, تو آپ نے بڑی موقع کی مناسبت سے ویلکم ٹو دا شو, بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور بہت مبارک آپ کو بھی. جی خانم, آغاز ہم آپ سے کریں گے کہ ظاہر ہے جب ایک نومولود آتا ہے اس دنیا میں تو سب سے پہلی چیز ایک تو ہوتی ہے نام, اور ہم جانتے ہیں کہ یہ نام بڑا اہم نام ہے, قاسم جو ہے بڑا اہم نام. ایک تو نام کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے, اور ساتھ ہی ساتھ اس گھرانے سے جو منسلک ہوا ہے یہ چھوٹا سا پیارا سا بچہ جو آیا ہے اس آنگن میں, اس کا حسب نسب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ماہ مبارک شعبان اور یہ ایام تمام مسلمین عالم کو بہت بہت مبارک ہو. آج جن کی ولادت کی خوشی میں ہم یہ جشن منا رہے ہیں, حضرت امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے جناب قاسم کے بارے میں. جناب قاسم امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے تقریباً 2 یا 3 برس پہلے ان کی ولادت ہوتی ہے. یہ امام حسن کے گھر کے پہلے یا آخری بیٹے نہیں ہیں. صحیح. پہلے حسن مثنیٰ ہیں, پھر جناب قاسم ہیں, اور نام بھی بہت چن کے رکھا. صحیح. مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کا نام رکھا, اپنے صاحبزادوں کا صاحبزادیوں کا نام یا نبی کریم سے لیا ہے, صحیح. یا اپنے والد اور والدہ سے لیا ہے. ایسے نام جو قاسم لیا گیا شاید اس کی وجہ یہی تھی, جو نانا سے منسوب ہے یہ نام, قاسم تقسیم کرنے والا, کیا کہنا, کائنات میں نعمتوں کو رحمتوں کو بانٹنے والا. سبحان شاید اسی لیے یہ نام نانا سے لیا گیا کہ اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھ کے بتا دیا, دنیا اور آخرت میں نیکیاں رحمتیں اور شہادتیں بانٹنے والے کا نام قاسم. ارے کیا کہنے. اور جناب قاسم کی والدہ کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں, جناب ام فروا یا جناب ام ولد یا جناب رملہ, مختلف اسماء گرامی ہیں, وفادار ترین زوجات میں سے ہیں. جب جناب قاسم کی ولادت ہوتی ہے, مولا حسن علیہ السلام, مولا امام حسین علیہ السلام, جناب علی اکبر اور جناب عباس, اس گھر میں ایسی خوشی کا سما تھا کہ ہر معصوم اپنے گود میں اس بچے کو لے کر لبوں پہ مسکراہٹ تھی. اور ایک جو تاریخ کی ایک تصویر نبی کریم نے شہزادوں کو دکھا دیا تھا, وہ تصویر مکمل تب ہوتی تھی جب جناب قاسم کی ولادت ہو. اور جناب قاسم کی ولادت کے بعد ان کی ابتدائی تربیت امام حسن علیہ السلام نے ذمہ لی, اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد تقریباً 10 برس تک, 10 سال تک ان کی تربیت خاصہ امام حسین علیہ السلام نے. اور امام حسین علیہ السلام کا اور حضرت قاسم کا ایک بہت اسٹرانگ کنیکشن تھا, اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, مگر اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ امام حسن علیہ السلام اور جناب قاسم کا بہت کم وقت ساتھ گزرا, مطلب آئی تھنک کچھ روایات میں 2 سے 3 سال ہے. تو میں چاہوں گی کہ وہ جو وقت گزرا ان کے ساتھ, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے, بیکاز ہی واز ویری ڈیئر ٹو امام حسن علیہ السلام. یس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عروج, جو شعبان کا مہینہ ہے یہ بقائے لا الہ کا مہینہ بھی ہے اور بقائے لا الہ کا مہینہ بھی ہے, کیونکہ اس پورے مہینے میں ان ہستیوں کی ولادت ہے جنہوں نے کربلا کی فکر میں بڑا گہرا کام سر انجام دیا ہے, جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو اوج کمال پر پہنچایا ہے. سورہ رحمان میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ 2 بحریں ہیں جو مرج البحرین یلتقیان. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یہ کون سی بحر ہیں, انہوں نے کہا ایک علی اور ایک فاطمہ. بے شک. اب اس کے آگے پروردگار فرماتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان, کہ جو پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے جو فاصلہ ہے, کہا جو فاصلہ ہے وہ میں ہوں. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر آگے پروردگار کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور پھر اس کے آگے کہتا ہے يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ, کہ جب یہ بحریں ملتی ہیں نا اپنے ایک فاصلے کے ساتھ, ایک وسیلے اور واسطے کے ساتھ, جو جناب رسول خدا ہے, تو اس سے لولو اور مرجان نکلتے ہیں. سبحان اللہ. تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ لولو اور مرجان کہاں ہے, تو رسول خدا نے کہا لولو حسن ہے اور مرجان حسین ہے. صدقے قربان. تو سورہ رحمان میں امام حسن اور امام حسین کو لولو اور مرجان سے تشبیہ دی ہے. کیا کہنا. سورہ کوثر کا ایک بطن نسل کثیر بھی ہے,
ٹھیک. اور اس نسل کثیر کا جو پہلا مصدر ہے یا پہلا اس کا جو کہہ لیجئے تصویر ہے وہ امام حسن ہے. بے شک. تو سورہ کوثر کی ابتدا میں جو نسل کثیر کی ابتدا امام حسن سے ہوئی اور امام حسن کے جو نور نظر ہیں وہ جناب قاسم ہے. دیکھیے کلام خدا میں پروردگار نے جب واقیم الصلاۃ کہتا ہے، جب وہ کونوا مع صادقین کہتا ہے، کونوا مع صابرین کہتا ہے، تو پروردگار کو ہمیں نہیں معلوم کہ صلاۃ کیسے قائم کرنی ہے، نماز کیسے قائم کرنی ہے. اسے کچھ استفا بندوں کے ذریعے سے نماز کو قائم کر کے ہمیں دکھانا ہے. صحیح. جب آپ کلام خدا میں کہتے اللہ کا انعام ہے جو انعمت علیہم ہے. پروردگار نے قرآن میں کہا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بے شک. اب پروردگار نے ہمیں بتانا بھی ہے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے، لیکن جتنے بھی انبیاء اوصیاء گئے کسی نے نہیں بتایا موت کا ذائقہ کیسا ہے. فقط اس 13 برس کے بچے نے کلو نفس ذائقۃ الموت کی عملی تفسیر کربلا میں بیان کیا کہنے جب ان سے یہ جب پوچھا گیا، ارے واہ واہ، جب پوچھا گیا کہ موت کو کیسا پاتے انہوں نے کہا شہد سے شیریں. اب قاسم جیسا کہ خانم نے بتایا بہت خوبصورت، قاسم کا مطلب ہے تقسیم کرنے والا حق اور باطل میں موت کے ذائقے کو. ارے کیا سٹیٹمنٹ آپ نے دے دی کہ جو حق پر چلتا ہے اس کے لیے جناب قاسم نے تقسیم کر دیا کہ جو حق پر چلے گا اس کے لیے موت کا ذائقہ شیریں ہے اور جو باطل پر چلے گا اس کے لیے موت کا ذائقہ کڑوا ہے، زہر کی طرح ہے. تو جناب قاسم کا نام قاسم رکھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو حق اور باطل کے سامنے موت کے ذائقے کی تقسیم کر دے. کیا کہنے. اب امام حسن نے 3 برس تک جو اپنے بیٹے کی پرورش کی ہے اس پرورش کے نتیجے میں قاسم تقسیم کرنے والے ہیں. وہ 3 سالوں کی پرورش کس قدر اہمیت رکھتی ہے اور فضیلت رکھتی ہے. اور پھر اس 3 برس میں امام حسن نے اپنے بیٹے کو تیار کر دیا کربلا کے لیے. بالکل، کیونکہ کہتے ہیں کہ بہت امام حسن علیہ السلام نے شکر ادا کیا، اور یہ شکر ادا کرتے ہوئے الفاظ یہ تھے کہ میرا حصہ کربلا میں میرا حصہ آ گیا. دیکھیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے لیے کہا میرے باغ کے 2 ریحان ہیں، ایسے ہی بیٹھے تو برابر ہیں، کھڑے ہوں تو برابر ہے. اب اگر کوئی اپنے وقت میں بیٹھ جائے جسے آپ کوئی بھی نام دے لیں کیا کہنے، تو وہ بھی امام حسین اور امام حسن دونوں برابر. ایسے ہی ہے. اگر کوئی تلوار نکال کر جنگ کر لے اور کربلا میں چلا جائے تو وہ اکیلا نہیں گیا، امام حسن بھی ساتھ ہیں. اور یہ جو رسول خدا کی حدیث ہے اس کی ایک عملی تفسیر آپ کو کہ کھڑے ہو جائیں تو برابر، بیٹھ جائیں تو برابر. جب امام حسن کا دور ہے اس میں تو امام حسین ساتھ موجود ہے، لیکن کربلا میں امام حسن کے بھی ہاف پر جو ہستی موجود ہے وہ جناب قاسم ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مصطفیٰ کے نور کی تنویر قاسم بن حسن. مصطفیٰ کے نور کی تنویر قاسم بن حسن، حیدر کرار کی تصویر قاسم بن حسن، جن میں ظاہر تھے کمالات علی المرتضیٰ، شیر کربل، نازش شبیر قاسم بن حسن، دین کا گلشن جس نے اپنے خون سے تازہ کر دیا دشمنان دین پر شمشیر قاسم بن حسن. اور ان کی عظمت کا حوالہ آیا تطہیر ہے، ان کی عظمت کا حوالہ آیا تطہیر ہے. مرکز اسلام کی توقیر قاسم بن حسن، ان کے رخساروں میں نور مصطفیٰ تھا جلوہ ریز. ماہ زینب حاصل تطہیر قاسم بن حسن. کربلا کی سرزمین میں اب بھی مجاہد ہے گواہ، کربلا کی سرزمین اب بھی مجاہد ہے گواہ، ہے علی کے خواب کی تعبیر قاسم بن حسن.
خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ کو اس گلشن میں ایک اور پھول کی آمد، اور اب تو یہ ایسا سلسلہ ہے کہ چلتا ہی چلا جائے گا، اور اللہ انہی خوشیوں کو قائم اور دائم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان خوشیوں کو منا سکیں۔ میں خانم آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اکثر جناب قاسم کے حوالے سے سنتے ہیں کہ ان کی شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ تھی، کیا فرمائیں گی؟ جی، امام حسن علیہ السلام کی شباہت بھی نبی کریم سے بہت زیادہ تھی۔ شاید یہی وجہ ہے پروردگار عالم نے ان دو بیٹوں کے گھر میں، امام حسن اور امام حسین کے گھر میں جو دو صاحبزادے دیے ہیں، چاہے وہ جناب قاسم ہو چاہے وہ جناب علی اکبر ہوں، شکل و صورت میں شمائل اور مشابہت نبی کریم سے اس قدر تھی کہ مدینے کے لوگ آپ کی زیارت کو آیا۔ یہی روایت جناب علی اکبر کے بارے میں بھی ہے کہ جب کمسنی میں چلتے تھے یا مسکراتے تھے لوگ بڑی حسرت سے تکتے تھے، اور جنہوں نے نبی کریم کی زیارت نہیں کی تھی وہ آ کر ان صاحبزادوں کی زیارت کیا کرتے اور امام حسین نے دعاؤں میں، عشاء کی دعاؤں میں مانگا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ ظاہر سی بات ہے جو بیٹے کربلا کے شاہکار بن جائیں، جو قیامت تک تاریخ لکھ دیں اپنے لہو سے، ان کو نبی کریم نے جناب سیدنا مولا امیر نے اپنی نمازوں میں ہی مانگا ہے۔ کربلا میں ہر کوئی جا نہیں سکتا، جو گیا وہ ابدی ہو گیا، اور جو ابدی ہیں ان کو نبی کریم نے اپنے دعاؤں میں ہی مانگا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جناب قاسم کے بارے میں ہے، کم سن و سال تھے، یتیم ہو گئے، کم سن و سال تھے، پرورش اور تربیت مولا حسین علیہ السلام نے کی، اور مولا حسین علیہ السلام نے تربیت کچھ اس انداز میں کی، اس طفل یتیم کی، کہ کربلا میں ایسے شاہکار ہیں جناب قاسم، عمر صرف 13 سال ہے، اور جب شہادت کی اجازت مانگتے ہیں اس بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، شامت کے ساتھ جب اجازت ملتی ہے، جب آپ میدان میں جاتے ہیں اس طرح سے رجز پڑتے ہیں کہ دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے آگے جاتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ ازرق نامی جو ایک شخص تھا جس نے پہلے، ہاں کیا فرمائیں گی اس حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں، اور شجاعت جناب قاسم؟ ضرور، کیوں نہیں، آپ نے اس سے پہلے مدینے کا بھی ذکر کیا، وہ ہم بعد میں آتے ہیں، اب ہم کیونکہ شجاعت کا تذکرہ کر رہے ہیں، چلیے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ بنی ہاشم کچھ قبیلے ایسے ہیں جو اپنی اپنی صفات میں مشہور ہیں، جیسے بنی ثقیف حسن میں ہے، اور بنی ہاشم شجاعت میں، بنی کلاب بھی شجاعت میں۔ بنی ہاشم اپنی شرافت و نجابت اور شجاعت، ٹھیک، تینوں خصوصیتیں، شرافت، نجابت، اپنی طہارت، اپنی پاکیزگی اور شجاعت، تینوں چیزوں میں بنی ہاشم، اور یہ بنی ہاشم کے جوان ہیں، کیا کہنا، ان کی پرورش، ٹریننگ کی ہے، ان کی پرورش، ان کی علمی پرورش امام حسین نے کی، بے شک، امام حسن کے بعد، اور ان کی جو جنگی تربیت تھی وہ جناب عباس نے کی، کیا کہنے۔ تاریخ میں ہمیں ایک بڑا واقعہ ملتا ہے کہ جناب عباس اپنے بھتیجوں کو تلوار اور نیزہ بازی کی تربیت دیا کرتے تھے، یہ کریم گھرانوں کا، اور جو کہہ لیجیے ہمارے ایک لفظ ایلیٹ استعمال ہوتا ہے، یہ ایلیٹ گھرانوں کا ایک مزاج تھا کہ بچوں کو علم میں بھی ماہر کرتے تھے اور سامان حرب میں بھی ماہر کرتے تھے۔ تو ان کا جو علمی دروازہ ہے وہ ہے جو زبان رسالت کو چوز کر پروان چڑھا، امام حسن کے بعد علمی اور فقہی تربیت ان کی امام حسین نے کی، اور اس کے بعد جو ان کی جو شجاعانہ تربیت تھی وہ جناب عباس نے کی۔ ان کے رجز پڑھنے میں، بالکل ان کے رجز پڑھنے میں جناب عباس کے رجز کی جھلک نظر آتی ہے۔ اچھا، جناب عباس بغیر تلوار کے ایک ہاتھ میں علم اور ایک ہاتھ میں مشکیزہ لے کر گئے تھے، کیونکہ تلوار امام حسین نے لے لی تھی، یہ نفس کا ان کے جہاد تھا۔ اس کے باوجود کہ ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، جناب عباس نے جو رجز پڑھا تھا وہ رجز اور جناب قاسم کے رجز میں بڑی شباہت ہے۔ اچھا، جیسے جناب قاسم نے یہ جملہ کہا نا کہ تم آل رسول کو پیاسا رکھ، کیا تم ہمیں جانتے نہیں ہو، ایسے ہی جناب عباس نے جملہ کہا تھا، کیا تم میرے بابا کی شجاعت سے واقف نہیں ہو۔ یعنی اس وقت جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہیں بدر و احد، خندق و خیبر کے مارکے کو یاد کرانا جناب عباس کو مقصود تھا، اور جناب قاسم نے جو رجز پڑھا اس میں اپنے بابا کا اور رسول خدا کا تعلق بتانا مقصود تھا، کہ جو تعلق جناب رسول خدا کا امام حسن کے ساتھ تھا، صرف امام حسین کے پشت پر آنے سے سجدہ طویل نہیں ہوا،
کئی مرتبہ امام حسن کے آنے سے بھی سجدہ طویل ہوا. صرف امام حسین کو اپنی زبان چسا کر پروان نہیں چڑھایا, امام حسن کو بھی جو مقام امام حسین کا وہی امام حسن. بلکہ میرے خیال سے اگر ہم یہ کہیں کہ جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ امام حسین علیہ السلام کے کیونکہ امام حسن مقدم پہلے, امام حسین امام حسن کے بعد ان کی ولادت ہوئی. دوسرا جو رجز کا جملہ ہے جو یقیناً جو ادا کیا جناب قاسم نے, اس لیے کہ صاحب بصیرت خانوادے کے پروردہ ہیں, یہ بصیرت سے بات کرتے ہیں. یہ جس طرح قرآن کی ایک آیت کے 70 اور 7000 باتیں ہیں, بالکل ان کے ایک کلام کے, ایک جملے کے, ایک رجز کے بھی 7 اور 70 باتیں. کیا کہنے, جب وہ جملہ امام جناب قاسم کہتے ہیں نا, کیا تم آل رسول کو پیاسا, تو جناب قاسم کہیں اپنے بابا کا وہ دسترخوان یاد دلا رہے ہیں جس سے کئی مرتبہ مدینے کے لوگوں نے اپنی بھوک اور پیاس بجھائی ہے. صحیح. امام حسن کی زندگی کا سب سے بڑا کمال ان کی سخاوت ہے, اور امام حسن کی زندگی کا وہ کمال جو ان کی سخاوت ہے وہ ان کے بیٹے جناب قاسم میں ہے. صحیح. کیونکہ یہ واقعہ بڑا ریئر پڑھا جاتا ہے کہ امام حسن کا جو دسترخوان تھا مدینے میں لگتا تھا, اور جو دسترخوان مدینے میں لگتا تھا اس پہ ایک شخص آیا, اس نے کھایا بھی اور رکھا بھی, تو امام حسن مسکرائے, کہا یہ ایک دن نہیں دسترخوان لگتا, یہ روز لگتا ہے. کیا کہنے, اس لیے کہ یہ کریم کا دسترخوان ہے جو محتاج نہیں ہے. تو جناب قاسم اس جملے میں یہ بیان کرنا چاہ رہے کہ تم وہ ہو جو ہمارے گھر سے رزق لیتے ہو, کئی مرتبہ تم نے بھوک اور پیاس ہمارے بابا کے دسترخوان سے بجھائی, اور پھر اب تم یہاں پر موجود ہو. تو یہ جو جملے سخاوت اور شجاعت کے ہیں, اس کا جو بیک گراؤنڈ اور فکری نظر اتنی بلند ہے. بالکل بالکل, بہت بڑی بات آپ نے کہی. اور جس طرح سے وہ ایک جملے کے ذریعے انہوں نے اپنا تعارف کروایا ہے, وہ بہت خوبصورتی سے بیان کیا. خانم, آپ کی طرف میں آگے بڑھتے ہوئے ایک اہم چیز جو پوچھنا چاہتی ہوں, مدینے کے لوگوں کا جو ایک آپس میں ریلیشن شپ تھا, اور جس طرح سے وہ ان کو جانتے تھے, محبت, جو بچپن کے واقعات ہیں, کیا فرمائیں گے؟ جی دیکھیے, کیونکہ یہ شکل و شمائل نبی کریم سے زیادہ مشابہت رکھتی ہیں. لوگ زیارت کرنے کو آتے ہیں. جب امام جناب قاسم, جناب علی اکبر, جناب عباس گھر سے نکلتے تھے, لوگ اپنے گھروں کے چھتوں پہ کھڑے ہو کر, خصوصاً خواتین کھڑے ہو کر ان نوجوانان بنی ہاشم کی زیارت کیا کرتے تھے. نبی کریم سے روایت ہے, ایک مرتبہ آپ مدینے میں داخل ہوئے, چند حسین جوان گزر رہے تھے مدینے کی گلی سے. آپ نے کچھ دیر بڑی غور سے ان کو دیکھا. اصحاب نے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا مدینے والوں کو یا عرب کو کیا ہے ہم ہاشمی نوجوانوں سے. شاید اس وقت وہ جملے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. بعد میں جب یہ شہزادے گھر سے نکلتے تھے, لوگ دیکھتے تھے, زیارت کے لیے آتے تھے, اور ان کے قدموں کی مٹی کو تبرک بناتے تھے, اور ان کے گھر کے کھانے کو تبرکن اپنے گھر لے جا کر اپنے بیماروں کو کھلاتے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی قلبی عقیدہ خانوادہ اہل بیت سے کیا ہے. یہاں تک کہ خلیفہ ثانی جناب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ان کے صاحبزادے تشریف لائے, کہا بابا مولا حسن حسین نے مجھے کہا ہے کہ تم غلام کے بیٹے ہو. لیٹے ہوئے تھے جناب خلیفہ ثانی, اپنی جگہ سے اٹھے, کہا کیا کہا حسن حسین نے؟ کہا کہ آپ غلام ہو, ہمارے جد کے غلام ہو, ہمارے بابا کے غلام ہو. کہا بیٹا جا کر یہ لکھوا کر لانا. اگر انہوں نے غلامی میں قبول کر لیا تو دنیا و آخرت میں اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اگر صحابہ کرام, خلفائے کرام کا عقیدہ یہ تھا تو سوچئے عام عوام کا عقیدہ کیا ہوگا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے صدقے دنیا اور آخرت خلق ہوئی, اور انہی کے صدقے میں جنت اور جہنم بنائی گئی ہے. اور جو ان کے حبدار ہیں وہ جنتی ہیں, جو ان کے عدو اور دشمن ہیں وہ جہنمی ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. خواتین و حضرات، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گلشن ہے اس کے ایک ایسے حسین اور خوبصورت پھول کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں قاسم ابن حسن کے نام سے، اور شجاعت ہو، علم ہو، حلم ہو، جیسے کہ ہم جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام کا حلم، تو تمام وہ جو خاصہ تھا امام حسن کی شخصیت کا وہ جھلکتا ہے جناب قاسم کی صورت میں، ان کی شخصیت میں. میں چاہوں گی خانم آپ سے، وقت ہمارے پاس اب ظاہر ہے آخری چنک ہے، اور ہمیں چاہوں گی کہ جو شجاعت ہم نے دیکھی، جو تربیت ہم نے دیکھی ماں کی، امام حسن کی اور امام حسین علیہ السلام کی، وقت آخر ہے امام مطلب کربلا کا، جناب قاسم کا، اور ضد کر رہے ہیں یا بارہا کہہ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام سے کہ مجھے جانے دیں، اور پھر وہ تعویذ جو امام حسن نے باندھا تھا، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، جو تربیت گاہ معصوم ہیں، جو آغوش رسالت کے تربیت یافتہ ہیں، ان سے سوائے ان کمالات اور ان شجاعت کی کسی اور چیز کی آپ توقع بھی نہیں رکھ سکتے. انہوں نے تربیت اسی دن کے لیے کی ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دو صاحبزادے امام حسن امام حسین کے تمام اولاد کربلا میں موجود ہیں. صحیح. جناب فاطمہ کے بھی اور امام حسن کے بھی. حسن مثنیٰ زخمی ہوتے ہیں. جناب عبداللہ جو جناب قاسم سے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی شہید ہوتے ہیں کربلا میں. تب شہید ہوئے جب امام حسین علیہ السلام زین سے گرتے ہیں، اور شمر جب امام کے سینے پہ بیٹھا ہے، یہ عبداللہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، غالباً ان کی عمر 10 یا 11 سال ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ گر جاتے ہیں، پشت مبارک پہ. وہاں پہ ان کو کاری ضرب لگتا ہے، شہید ہوتے ہیں. تمام اولاد فاطمہ، حسن حسین کے اولاد یہیں پر شہید ہو گئے. اگر بچے علی ابن الحسین بچے، اگر بچے قاسم حسن مثنیٰ بچے. جناب قاسم کی جو رشادت ہے، جو بہادری ہے، دلیری ہے، ان کی ماں کی عظمت دیکھیے، خود تیار کرتی ہیں بیٹے کو. فرماتی ہیں تمہارے بابا کی دل کی حسرت تھی آج وہ یہاں ہوتے. بابا نہیں ہیں، آپ نے امام حسن کی نیابت میں امام حسین کا دفاع کرنا ہے. دین خدا کے دفاع کے لیے مائیں اپنے بچوں کو کس طرح سے تیار کرتی ہیں. آج بھی اگر کہیں پر بھی ہم دیکھتے ہیں شہداء آتے ہیں، یہ شہداء حقیقت میں دین اسلام کے مدافع ہیں، اور دین اسلام کے مدافع جہاں کہیں بھی ہوں ان کو راستہ امام حسین علیہ السلام نے دکھایا ہے. اور کئی مرتبہ اجازت مانگتے ہیں چاچا سے مولا حسین، اس شدت محبت کی وجہ سے، اور شاید کسی اور چیز کا بھی انتظار ہے، بار بار انکار فرماتے ہیں. یہاں تک کہ جناب ام فروا فرماتی ہیں میں نے پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو یتیموں کی طرح روتے ہوئے دیکھا، پہلی مرتبہ. اور یتیم روتا کیسے؟ گھٹنے پہ سر رکھ کے رو رہے ہیں. فرمایا کیوں رو رہے ہو بیٹے؟ کہا چاچا اجازت نہیں دے رہے. تب وہ تعویذ جو بازو میں امام حسن نے باندھا تھا، اور فرمایا تھا بیٹا یہ تعویذ تب کھولنا جب تمہارے اندر احساس ہو کاش اس وقت میرے بابا زندہ ہو. اس کا مطلب ہے سر رکھ کے سو رہے ہیں، رو رہے ہیں شہادت کے لیے، رو رہے ہیں شہادت کے لیے. یتیم روتے ایسے ہیں، اور شہادت کی رغبت اور محبت یہ تو جانتا وہی ہے جو کربلا کا راہی ہو. کیا فرمائیں گی اسی سوال کے ضمن میں؟ عروج، وہ تعویذ اس وقت باندھا تھا جب امام حسن کی وقت شہادت، اور جناب قاسم ابھی کم سن ہے، 2 یا 3 برس کے ہیں. ان کے ہاتھ پر جب وہ باندھا گیا، اور ایسا نہیں تھا کہ بی بی فروا کو معلوم نہیں تھا کہ اس تعویذ میں کیا لکھا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے، لیکن بی بی فروا کی جو شجاعت ہے، یا بی بی فروا کا جو حوصلہ ہے، جو صبر ہے، کہ جانتی ہیں کہ یہ بالکل شہادت کا اذن ہے میرے بیٹے کے لیے، لیکن پھر بھی اس تعویذ کو شوق شہادت نے بیٹے کی اس وقت کھولا کہ جا کر یہ اپنے چچا کو دکھاؤ. دوسرا، بی بی ام فروا نے اپنے بچے کو اپنے بابا کے، اس کے بابا کے جانے کے بعد، امام حسن کے جانے کے بعد، اپنے بیٹے کو ثابت قدمی سے اس شوق شہادت پر قائم رکھنے میں بھی مدد کی ہے. کیا کہنے؟ دیکھیں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین اسلام ہے. اور جو خدا کے دین کے لیے کام کرتا ہے وہ در حقیقت میں خدا کے لیے کام کرتا ہے. اور دین اسلام کے لیے جو انہوں نے کربلا میں کیا، وہ انہوں نے کسی شخص کے لیے نہیں کیا، کسی ذات کے لیے، خدا کے لیے کیا.
اسی لیے اس کا اجر بھی خدا نے انہیں دیا, اور اس کا اجر بھی خدا نے انہیں خدا ہے اتنا دیا کہ کربلا 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے, لیکن آج بھی کربلا ویسے ہی تازہ ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تم میرا ذکر بلند کرو, میں تمہارا ذکر بلند کرتا ہوں. اس کا سب سے بڑا کمال یہ کہ آج ہر انسان کو آج کے دن معلوم ہے, جو بھی اس پروگرام کو دیکھے گا اس کو معلوم ہو جائے گا کہ جناب قاسم کون ہے, اسے پتہ لگے گا آج کس کی ولادت ہے, آج کس کی دنیا میں آمد کا دن ہے. صحیح. جب یہ دنیا میں آئے تھے اسی وقت سے ہی ان کا فیصلہ ہو چکا تھا, ان کو ان کی مقصد حیات مل چکا تھا. صحیح. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر انسان اپنے مقصد حیات کو سمجھے. ٹھیک. بی بی ام فروہ جب اس گھر میں آئی ہیں, وہ اس گھر میں آنے کے مقصد کو سمجھتی تھی. انہیں معلوم تھا میں اس گھر میں کیوں آئی ہوں. جب ان کی گود میں اولاد آئی وہ جانتے تھے. اب جناب قاسم کے حسن و جمال کا وہ عالم ہے کہ ان کے چہرے کو آدھا ڈھانپ دیا کرتے تھے جب یہ گھر سے نکلتے تھے. جناب زینب کی محبت کا ہم نے ابھی تک ذکر نہیں کیا کہ ان کی محبت جناب قاسم سے کتنی تھی. جناب قاسم میں در حقیقت میں دو شباہتیں ہیں. ایک امام حسن کے جانے کے بعد جب بھائیوں کو اور بہنوں کا دل کرتا تھا کہ اپنے بھائی حسن کو دیکھیں تو وہ جناب قاسم کو دیکھا کرتے تھے. دوسرا جب نانا کے کسی شمائل کو محسوس کرنا چاہتے تھے جن کا مظہر جناب قاسم تھے, تو وہ اس شمائل کو محسوس کرنے کے لیے جناب قاسم کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے. حسین اس قدر تھے کہ جب گھر سے باہر نکلا کرتے تھے تو یہ جناب زینب کی محبت ہے کہ بھتیجا اتنا خوبصورت ہے کہ چہرے کو آدھا ڈھانپ دیا کرتے تھے. نقاب پہنا کر جناب علی اکبر نقاب ڈال کر نکلا کرتے تھے. ان کی نقاب جب مدینے کے لوگ دیکھا کرتے تھے جان لیا کرتے تھے یا قاسم ہے یا اکبر ہے. یعنی یہ خاصہ تھا, بنی ہاشم کے حسین جوانوں میں سے ہیں. جب جنگ کے لیے تیار کیا ہے امام علی مقام نے تو امام حسن کا امامہ بھی پہنایا ہے, امام حسن کی چادر دوش مبارک پر ڈالی ہے. یعنی مکمل امام حسین نے اپنے بھائی کی شبیہ بنا کر بھیجا, اور کمسن اتنے ہیں کہ آغوش میں لے کر جو پاؤں ہیں وہ رکاب تک نہیں پہنچ رہے. لیکن بی بی ام فروہ کوئی گھبراہٹ کوئی پریشانی نہیں, اس لیے کہ بچہ ایک فکر کو جا رہا ہے. بی بی ام فروہ کی خوشی کا مرحلہ یہ ہے کہ باپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی بی بی ام فروہ نے ثابت قدمی سے اپنے کمسن بچے کو امام حسن کے بیاہ پر بھیجا کروایا. اور جب گئے ہیں رچ پڑھتے ہوئے تو چہرے پر سے جب نقاب نہیں ہٹایا اور رچ پڑھ رہے ہیں تو یہ کہنے پر فوج اشکیا مجبور ہو گئے کہ حسن کے پاس کیا امام حسین کے پاس کوئی جوان نہیں جو ایک کمسن بچہ بھیج دیا. صحیح. جب انہوں نے جواب میں یہ رجز پڑھا ہے, جب ہی وہ ارزق نامی پہلوان آیا ہے کہ یہ بچہ ہے, میں اسے آرام سے مار دوں گا, قتل کر دوں گا, شہید کر دوں گا, لیکن وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ بچہ 13 برس کا بچہ نہیں ہے. اس وقت مجسم حسن بن کر, دعائے رسول خدا بن کر, بی بی زہرا کا جگر گوشہ بن کر, علی کی تلوار کا پرتو بن کر کربلا میں اس وقت آیا. تو انہوں نے اس لیے شجاعت کے جوہر دکھائے. اب دیکھیے اس شجاعت کو دیکھ کر بھی اب انہوں نے کیا حکمت عملی بنائی ہے کہ انہوں نے کہا اکٹھے حملہ کرو, گھوڑوں کے ساتھ جاؤ, چاروں طرف گھیر کر حملہ کرو, اور کوئی بھی اب ایک ایک نہ جائے. یہ شجاعت تھی جناب قاسم کی کہ وہ اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرنے پر مجبور ہو گئے. انہوں نے کہا اب ایک ایک نہیں جائے گا, اب مل کر حملہ کریں گے. جب وہ مل کر حملہ کیا گیا تو اس وقت بھی یہ واحد شہید ہے جس نے مدد کے لیے امام حسین کو نہیں پکارا, صرف ایک جملہ کہا, اے میرے چچا میرا آخری سلام. ہر کسی نے کہا کہ اے میرے مولا مدد کیجئے, لیکن یہ ایک شجاعت کا وصف ہے. مدد عجز کی نشانی ہے, عذر کی نشانی ہے. یقیناً اپنی ماں کی طرف سے یہ سمجھ کر آئے تھے کہ تمہارا چچا اتنے لاشیں اٹھائے گا, اتنا اس وقت آزمائش میں ہے, تو اے میرے بیٹے صرف مدد کے لیے پکارنا. اور یہ واحد لاشا ہے عروج جو سانسوں کے ساتھ پامال ہوا, اس لیے کہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا. وقت نہیں ہے لیکن میں صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ جب امام لائے ہیں نا تو گود میں ایسے اٹھا کر لائے جیسے گٹھڑی لاتے, اور اس وقت بھی بی بی ام فروہ کے صبر کا یہ عالم ہے کہ سر سجدے میں رکھ کر شکر ادا کر, اس لیے کہ جانتی ہے کہ کس فکر پہ گئے. کاش آج کی مائیں اس فکر کو سمجھیں. ہماری گودیوں میں جو اولاد ہے آج کے اس دن کا صدقہ ہے کہ میرے اور آپ کی گود میں جو اولاد ہے, اس لیے کہ کربلا کی فکر اگر اس طرح نہ بچتی تو میرے خیال میں میری اور آپ کی اولاد بھی دین حق پر نہ ہوتی. اللہ
ان ماؤں کی عظمت کو سلام کہ جنہوں نے ایک دوسرے کے سے جسے کہتے ہیں نا کہ آگے بڑھنے کی کوشش کی، سبقت لے جانے کی کوشش کی۔ جناب قاسم ابن حسن کی زندگی سے آج کی نوجوان نسل کو کیا پیغام ملتا ہے اور کیا پیغام لینا چاہیے، کیا فرمائیں گے چند الفاظ میں؟ 13 برس میں بتا کر چلے گئے کہ حق کے ساتھ دینے کے لیے اپنے خون کا نذرانہ بھی دینا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ حق کو پہچانیے، حق کیا ہے، صحیح۔ اس کے بعد حق کو پہچاننے کے بعد اس حق کو اپنے دل میں اتاریے، اور اس کے بعد اس حق کے لیے ثابت قدم رہیے۔ اور اس وقت اگر ہم بےراروی کے شکار ہیں، اگر اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل جنم لے چکے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم بھول گئے ہم کیوں پیدا ہوئے، کس لیے پیدا ہوئے، کہاں ہمارا مقصد ہے۔ ہم اس سے بالکل غافل ہیں، ہم سمجھتے ہیں زندگی میں یہی دنیا سب کچھ ہے۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، ہم سے پہلے والے آئے چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، آنے والے بھی چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے حق کو پہچانو، حق کو اپنے دل میں اتارو، اس کے بعد حق کے لیے ثابت قدم رہو۔ باقی جو حق کو پہچانتا ہے، محمد و آل محمد اور پروردگار عالم خود تمام ملائکہ سمیت اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہیں۔ جیسے جنگ بدر میں اللہ نے مدد کی ہے، وہی مدد آج بھی شامل ہے، ہو سکتی ہے، بشرطی کہ حق کا ساتھ دیں اور ایمان جو ثابت قدمی ہے اس کے اوپر رہیں۔ آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جوانی کی عمر میں دین کا سمجھ آنا کمال ہے۔ مجھے جناب رسول خدا کی ایک جملہ بڑا میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب جوان سجدہ کرتا ہے اور آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر بارگاہ الہیہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کی فریاد کرتا ہے، اور اگر اس کی آنکھوں سے ایک اشک بھی گر جائے تو پروردگار کہتا ہے اس کا رونا 70,000 ملائکہ کی دعا کے برابر ہے۔ تو جناب قاسم نے 13 برس کی عمر میں یہ شے بہت واضح طور پر کھول کر بیان کر دی کہ عبادت کا اصل لطف جوانی کا ہے۔ پروردگار کو سمجھنے کا جو کمال ہے وہ جوانی میں ہے۔ زیادہ اوجے کمال سے فریش ذہن کے ساتھ، فریش دماغ کے ساتھ توحید کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، حق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ باطل آپ کو نیٹ کے ذریعے سے، چیٹنگ کے ذریعے سے بری نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی شے اس کا استعمال برا ہے۔ آپ جو بھی ماڈرن چیزیں ان کا استعمال کریں اپنی ذات کو گروم کرنے کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اب میں اپنی بہن کی طرف بڑھوں گی، زرمینہ ناصر علی جی۔ السلام حامی شبیر قاسم بن حسن، السلام حامل توقیر قاسم بن حسن، السلام حامی شبیر قاسم بن حسن، السلام حیدری شمشیر، السلام حیدری
شمشیر قاسم بن حسن مصطفیٰ کے نور کی تنویر قاسم بن حسن السلام ہے عشق کی تحریر قاسم بن حسن السلام ہے درد کی جاگیر قاسم بن حسن السلام ہے حاصل تطہیر قاسم بن حسن السلام ہے حاصل تطہیر قاسم بن حسن السلام ہے عاشقوں کے پیر قاسم بن حسن السلام ہے عاشقوں کے پیر قاسم بن حسن مصطفیٰ کے نور کی تنویر قاسم بن حسن آپ پر اور آپ کے بھائیوں پہ ساجد کا سلام آپ پر اور آپ کے بھائیوں پہ ساجد کا سلام جن کا پاکیزہ لہو دین نبی کے آیا کام السلام ہے حامل توقیر قاسم بن حسن السلام ہے حامی شبیر قاسم بن حسن مصطفیٰ کے نور کی تنویر قاسم بن حسن السلام ہے حامی شبیر قاسم بن حسن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم